الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بلا شبہ اللہ نے مہربانی فرمائی اپنے پیغمبر پر اور مہاجر انصار پر بھی، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے. اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی. بلا شبہ وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں. پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تاکہ توبہ کریں. بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے ہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہمیشہ جانثاران پیغمبر یاد آتے ہیں، ہمیشہ جانثاران پیغمبر یاد آتے ہیں. جو دنیا جگمگاتے تھے وہ گوہر یاد آتے ہیں. بہارے گلشن طیبہ کے منظر یاد آتے ہیں، گلستان خلافت کے گلے در یاد آتے ہیں. چراغوں مسجدوں میں محراب و منبر یاد آتے ہیں، ابو بکر و عثمان حیدر یاد آتے ہیں. چراغوں مسجدوں محراب و منبر یاد آتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان حیدر یاد آتے ہیں.
سر تسلیم خم تھے جن کے انداز نبوت پر ادب سے دم بخود رہتے تھے آواز نبوت پر. ہماری جب نظر پڑتی ہے آغاز نبوت پر فداکاری کے وہ جذبات اکثر یاد آتے ہیں. زمین و آسمان کروٹ بدلتے ہیں پے ہجرت مدینہ کا ارادہ کر کے چلتے ہیں پے ہجرت. رسول اللہ مکہ سے نکلتے ہیں پے ہجرت حفاظت کے لیے صدیق اکبر یاد آتے. نہیں ملتے انیس شام تنہائی نہیں ملتے شب ہجرت رفیق راہ پیمائی نہیں ملتے. خدا ملتا ہے لیکن ایسے شاہدائی نہیں ملتے ہمیں حالات غارے سور اکثر یاد آتے. دعا کی نصرتیں شامل تھی اقرار رسالت میں. دعا کی نصرتیں شامل تھی اقرار رسالت میں. عمر اس شام سے آتے ہیں دربار دعا کی نصرتیں شامل تھی اقرار رسالت میں. عمر اس شام سے آتے ہیں دربار رسالت میں. ہزاروں بانک پن تھے اس فدا کا رسالت میں. ہزاروں بانک پن تھے اس فدا کا رسالت میں. وہ عالم یاد آتے ہیں وہ تیور یاد آتے ہیں. نظر انداز ہو سکتے نہیں اخلاص کے رشتے چھپائے سے کہیں چھپتے ہیں حسن خلق کے جلوے. عمر صرف دین کو سب سے سوا ہر چیز دیتے تھے. محبت کے وہ افسانے برابر یاد آتے ہیں. اس شعر کے اندر صرف دین کا جو لفظ آیا ہے سمرات سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ہے. سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا کرتے تھے. حسن سلوک میں ان کو ہمیشہ پیش رکھتے تھے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. نظر انداز ہو سکتے نہیں اخلاص کے رشتے چھپائے سے کہیں چھپتے ہیں حسن خلق کے جلوے. عمر سبتین کو سب سے سوا ہر چیز دیتے تھے. محبت کے وہ افسانے برابر یاد آتے ہیں. نقوش معرفت ہر قلب مومن میں ابھرتے ہیں. کمال صبر استقلال کے جلوے نکھرتے ہیں. تلاوت جب کبھی ہم آیت یکفی کی کرتے ہیں حیا گستر شہید علم پرور یاد آتے ہیں. یہ یکفی سے مراد فسیکفی کا اللہ والسميع العليم. یہ وہ آیت ہے جس پر سیدنا عثمان کا خون گرا تھا. قرآن کریم تلاوت کر رہے تھے جب سبائی سنگ دلوں نے قصر خلاف کی دیواریں پان کر امام مظلوم پر دعویٰ بول دیا اور اس محسن اسلام مسلمین کی گردن کو یہودیت اور مجوسیت کے زہر میں بجھی تلوار کے ساتھ تن سجدہ کر دیا تو آپ کے خون مطہر کا فوارہ اور ملک رسایت کریمہ پر جا گیا. اور وہ قرآن کریم آج بھی استنبول ترکی کے اندر موجود ہے.
نئے فتنے کا دنیا میں کبھی جب شور ہوتا ہے، نمایاں جب کسی فرقے کے دل کا چور ہوتا ہے، نظام عالمی اسباب جب کمزور ہوتا ہے، علی المرتضیٰ فتح خیبر یاد آتے ہیں۔ نظر کے سامنے ہے آج بھی آئینہ ہر منظر، جمال رحمت للعالمین کے سائے میں اٹھ کر گرے جو برق بن کر عظمت کسریٰ و قیصر پر، ہمیں شمشیر خالد کے وہ جوہر یاد آتے ہیں۔ مشیت کا کرم راہ عمل میں کار فرما تھا، خدا کی رحمتیں تھیں شامل اہل وفا کیا کیا۔ کبھی جب ذکر آ جاتا ہے جنگ قادسیہ کا، بشارت یا وسعت فتح پیکر یاد آتے ہیں۔ سیدنا سعد بن وقاص کے فاتح قادسیہ ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں۔ یہ رشتے آپ کو معلوم ہونے چاہیے، یاد رہنا چاہیے۔ سیدنا حمزہ اسد اللہ واسد رسول سید الشہداء کے سگے ماموں ہیں، اور سیدہ آمنہ جو سرور کائنات کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس پہلی سے حضور نے ایک موقع پر فرمایا تھا، جب ایک غزوے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیتے جاتے تھے اور ساتھ پہ وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پھینک جا رہے تھے، تو حضور فرماتے پھر میں دشمن پر تیر پھینکو، فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ واحد خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میری ماں اور میرے باپ تجھ پر قربان ہو۔ یہ حضور کے ماموں لگتے تھے۔ کتابوں میں آپ نے شاید بہت کم ہی دیکھا ہو، اور نہ ہی ہمارے یہ مہربان مصنفین اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور کے خاندان کا تذکرہ کرتے وقت کبھی آپ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ حضور کا کوئی ماموں بھی تھا؟ چچاؤں کا تذکرہ تو آتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پر۔ خدا کی قسم مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ دعوے ہم اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں، زمین و آسمان کو دعوے ملا دیں گے، لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسبی سلسلہ ہے وہ بھی معلوم ہے۔ میں نے بتایا تھا مدینہ طیبہ مجھے پاکستان کے ایک بڑے مدرسے کا فارغ التحصیل کالج ملا، جنگ احد مقام احد میں۔ وہاں کو جھوٹ پٹا میں ہاں کر رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو پڑھنے سے اتر رہا ہے۔ میں نے کہا پڑھنا چھوڑیے۔ اسی گاڑی کرائے پر ہم نے لی تھی، وہ پاکستان سے جا کر وہاں کرائے پر گاڑی چلاتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھے تو میں نے پوچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو نام تو معلوم ہے؟ سوچ میں پڑ گیا، حالانکہ یہ طالب علم بتا سکتا۔ میں نے کہا ابھی آپ نے ذکر کیا حضرت حمزہ کا، اور ابھی آپ بھول گئے؟ ہاں کہتے حمزہ۔ میں نے کہا کوئی چچا زاد بھائی؟ سوچ میں پڑی۔ کتابوں کا در پڑھتے پڑھا ایک طالب علم نے عبداللہ بن عباس کا معلوم نہیں آپ کو؟ سیدنا علی حضور کے چچا زاد نہیں تھے، سیدنا جعفر حضور کے چچا زاد نہیں تھے، سیدنا عقیل حضور کے چچا زاد نہیں تھے۔ مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے میرا آپریشن شروع کر دیا۔ میں نے آپریشن نہیں شروع کیا، آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جو حقائق سے منافی تھے۔ میں نے تھوڑا سا آپ کو ہلانے کی کوشش کی اندر کیا ہے۔ کہتے ہیں آپ پاکستان میں آپ کے پاس آؤں گا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں یہیں تجارت مقدس سے منگواتے ہیں، یہ کتابیں یہاں موجود ہیں، آپ کیوں نہیں دیکھتے ان کتابوں؟ میں نے تحقیق کی ہے، اور میری تحقیق حرف آخر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
27 چچا زاد بھائیوں میں سے 22 مسلمان ہیں، اور 21-22 کے لگ بھگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہنیں ساری مسلمان ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے مولویوں کو پتا نہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ابھی تک آپ نے کسی کتاب نہیں پڑھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب ہے، آمنہ بنت وہب، اور سیدہ آمنہ کے ایک بھائی جو کافر تھے، مشرک تھے، اس کا نام تھا عبد یغوث۔ عبد یغوث کا ایک بیٹا تھا اسود، وہ حضور کا شدید دشمن تھا، لیکن عبد یغوث کا ایک بھائی جو وہب کا بیٹا، اس کا نام تھا اسود، وہ مسلمان تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور سگا ماموں اور مسلمان، لیکن عام طور پر کتابوں میں ذکر نہیں آتا۔ یہ نہیں کہ ان کو آسمان سے پتا، کتابوں کے اندر ہے، لیکن ہمارے سامنے جو کتابیں لے کر پیش کی جاتی ہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، اور جو آدمی تجسس کرتا ہے، تجسس کرتا ہے تو سراغ نکال ہی لیتا ہے۔ میں نے بہت سارے سراغ نکالے، انشاءاللہ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس کو اکٹھے لکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دعوت نہیں ملا، لیکن بہرحال میں اس پر خدا کا شکر گزار ہوں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور آپ کی ہر نسبت سے پیار ہے، جب وہ آپ کے خاندانی رشتے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار صحابہ اکرام ہوں، مجھے ہر نسبت سے پیار ہے۔ اسی لیے میں صحابہ اکرام کا تذکرہ اکثر میں اسلام حضرات کے سامنے کرتا ہوں، اور محرم الحرام کے آغاز سے شروع کیا تو ابھی تک اس سے کر رہا ہوں۔ شرف افروز تھی ان کی وفات جسم پیغمبر میں، شجاعت جن کے حصہ میں، بصالت جن کے پیکر میں، جو بے باکی سے گھوڑے ڈال دیتے تھے سمندر میں، ہمیں حق و رضائے حق کے خوگر یاد آتے ہیں۔ جہادوں میں چمکتی تھی خدا کی تابش نصرت، صفائے قلب کی اللہ اکبر رفت و عظمت، جنہوں نے روم سے کی دور شرک و کفر کی ظلمت، امیر شام کے پرجوش لشکر یاد آتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ عبادت یا ریاضت کا اگر کچھ ذکر آتا ہے، محبت کا اخوت کا اگر کچھ ذکر آتا ہے، شجاعت اور بصالت کا اگر کچھ ذکر آتا ہے، تو خولا بنت ازور ابن ازور یاد آتے ہیں، جسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ عرب کے ریگزاروں میں صحابہ مظہر حق تھے، عرب کے ریگزاروں میں صحابہ مظہر حق تھے، خلافت کی بہاروں میں صحابہ مظہر حق تھے، وفا کے شاہکاروں میں صحابہ مظہر حق تھے، کوئی بھولے مگر ہم کو برابر یاد آتے ہیں۔ بحمداللہ قدح نوش میں مدح صحابہ ہیں، بحمداللہ قدح نوش میں مدح صحابہ ہیں، ہمیں سرشار مدہوش میں مدح صحابہ ہیں، زہر قسمت پرجوش میں مدح صحابہ ہیں، ہمیشہ ہم کو جامع حوض کوثر یاد آتے ہیں۔ یہ میری مجبوری ہے بھائی، صحابہ کا ذکر ہے، ان کی محبت، ان کی مدح میں کسی نے بھی کوئی خوبصورت کلام لکھا ہو اس کا سنانا یہ میری مجبوری ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے زندگی کے آخری سانس پر صحابہ کی محبت کو قائم رکھے۔ مجھے صحابہ کی محبت حضور کی محبت کی نسبت سے ہی ہے، اصل محبت تو وہ ہے، اس لیے حضور کی ہر نسبت ہمیں پیاری لگتی ہے۔ اللہ آپ کو بھی
اور ہم سب کی نسلوں کو خدا قیامت تک اس نبی کی محبت اور نبی کے پیاروں کی محبت پر قائم رکھے. آمین. یہ جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں یہ 11ویں پارے میں 10ویں سے شروع ہو کر 11ویں پارے میں ایک سورت ختم ہوتی ہے سورہ توبہ. اس کی آیت نمبر 117 سے لے کر 119 تک 3 آیتیں ہیں. پہلے اللہ کریم نے اپنی مہربانی کا اعلان فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں بھول نہ جانا اللہ پاک کوئی کلام فرمائیں خصوصی طور پر میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اور اس کلام کے اندر لقد کا لفظ لائن علماء یہ کہتے ہیں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے. گویا اللہ کریم اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم فرماتے ہیں لقد تاب اللہ مجھے اپنی بڑائی کی قسم ہے میں نے معاف کر دیا مہربانی کی ہے اپنے نبی پر بھی اور مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ خاص طور پر وہ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا مشکل کی گھڑی میں من بعد ما کان یزیغ قلوب فریق منہم باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل تزلزل میں مبتلا ہونے والے تھے یعنی اس قدر مشکل کی گھڑی تھی استقامت برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. ثم تاب علیہم اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی انہم بہم رؤوف رحیم وہ بڑے رفیق رحیم اور رؤوف ہیں. پھر آگے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا اور تینوں پر بھی اللہ نے مہربانی فرمائی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا. ابھی آپ کو یہ ساری صورتحال معلوم ہے میں بتاؤں گا وہ تین کون تھے اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نبی کے ساتھ مشکل گھڑی میں ساتھ دیا. مشکل گھڑی کون سی تھی اور ان تینوں پر بھی اللہ نے مہربانی فرمائی یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی یعنی ایسے مشکل حالات ان تینوں پر آئے اور خود ان کی اپنی زندگی بھی ان پر بوجھ بننے لگی. وَظَنُّوا اور انہوں نے یقین کر لیا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ اب اس مشکل گھڑی سے اللہ کے سوا کوئی نکالنے والا نہیں. ثم تاب علیہم پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرما دی لیتوبوا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رکھیں ان اللہ هو التواب الرحیم یقین اللہ تواب وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. آخر میں قانون بیان کر دیا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہنا وکونوا مع الصادقین اور سچوں کا ساتھ دینا. صحابہ کے تذکرے تو قرآن کریم کے اندر آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں. یہاں خاص طور پر جن حالات کا تذکرہ ہے جن حالات کے پس منظر میں یہ سب کچھ بیان ہوا ہے اس سے مراد وہ گھڑی ہے وہ موقع ہے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ جو آدھی دنیا کا حکمران ہے وہ فوجی جمع کر رہا ہے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے. اس کو کسی نے غلط خبر پہنچائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ بتایا کہ اس وقت مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا یہ بڑا موزوں موقع ہے ان کو سب عزیز سے مٹایا جائے. اس نے کچھ کوشش کی بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع مل گئی کہ وہ فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور صحابہ کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا جو سب سے مشکل گھڑی تھی جو قرآن میں بھی ساعۃ العسرہ فرمایا ہے. وہ بڑی بڑی تنگی والی گھڑی تھی. نبی کی زندگی میں اس سے زیادہ مشکل ٹائم کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
کیونکہ آدھی دنیا کا حکمران اتنی بڑی طاقتور حکومت اس کے ساتھ ٹکر لینا تو آسان ہے. اور ٹائم بھی ایسا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کے کل اثاثہ ان کے باغات ان کی فصلیں ہوتی تھیں. وہ فصلیں بالکل پک کر تیار ہو گئی اور سخت گرمی کا موسم ہے اور مسلمانوں کے لیے تنگ دستی بہت سخت. انہیں فصلوں کو دیکھ رہے ہیں عالم اسباب میں. اس اثنا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ سب تیاری کرو گے, سب تیاری کرو نکلنے کے لیے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے جمع کرو. لمبا سفر ہے, جہادی سفر ہے, ایک بڑی طاقت کے ساتھ ٹکر ہے. یہ وہ موقع ہے جب صدیق اکبر نے سارا کچھ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا. 30,000 کا لشکر محمد مصطفیٰ نے تیار کیا ہے. اس بعد میں 40,000 لکھا ہے. 1/3 لشکر کا سامان صرف حضرت عثمان نے اپنے ذمہ لے لیا, جس کے بارے میں اس وقت حضور نے فرمایا تھا ما ضر علی عثمان ما عمل هذا اليوم. آج کے بعد عثمان جو کچھ کر تجھے کوئی تیرا نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ درہم و دینار اور اشرفیاں رسول اللہ کی گود میں تھے, حضور کے پاس ہاتھ پھیر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 4,000 درہم حضور کے خدمت میں پیش کیے. فاروق اعظم نے آدھا گھر کا سارا سامان حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اور ایک صحابی ہیں, غریب صحابی ہیں, اللہ اکبر, ساری رات انہوں نے ایک باغ میں محنت کر کے پانی پہنچانے کے لیے ساری رات محنت کی, جیسے ذمہ دار لوگ کرتے ہیں. غریب تھے, صرف 4 کلو کھجوریں اس کی اجرت ان کو ملی تھی. ان 4 کلو میں سے 2 کلو اپنے بچوں کے لیے چھوڑی اور 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دی. منافقین دیکھ رہے تھے, ہم نے کہا دیکھیے جی یہ بھی خون لگا کر شہیدوں میں صف ہونا شامل ہونا چاہتا ہے. قرآن کریم نے اس کا جواب بھی دیا ہے. اور منافقین کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال دیکھنے والا ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا تو حضور نے فرمایا جتنا کچھ چندہ جمع ہوا ہے یہ 2 کلو کھجوریں ان کے اوپر بکھیر دی جائیں. یعنی یہ اتنا اخلاص والا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے اس نے قدر افزائی فرمایا کہ ان 2 کلو کو ان کے اوپر بکھیر دیا جائے. اور ایسی تنگی کا وقت ہے, شدید گرمی کا موسم, لمبا سفر, بہت بڑی طاقت کے ساتھ ٹکر. بے سب سامانی کا عالم یہ ہے کہ لمبے سفر کے اندر 10 مجاہدین کو ایک اونٹ یا کوئی سواری میسر آتی. باری باری سفر وہ اترتے ہیں اور چلتے ہیں. اور اس سے زیادہ تنگی یہ تھی کہ ایک کھجور 2 مجاہدین کے حصے میں آتی تھی. اور آخر ایسا وقت بھی آ گیا اور کھجوروں کو چوس کر کیا کرنے, چوس میں گزارا کرتے تھے. اس کو قرآن کریم نے اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ, وہ تنگی کا زمانہ. اور آپ نے تاریخ کتابوں میں پڑھا ہوگا, سیرت میں مطالعہ کیا کریں علماء سے پوچھ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ لشکر ہے, اس کو جیش عسرہ کہا جاتا ہے, سب سے زیادہ تنگی کا وقت. اور اللہ کے پیغمبر صحابہ کو لے کر نکلے, لمبا سفر ہے. مدینہ طیبہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی ان کو بس نبی کی امامت کے لیے چھوڑا. یہ وہی ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمى جن کے بارے میں نازل ہوئی. یہ آئے حضور کی خدمت میں, کچھ پوچھنا چاہتے تھے, نابینا تھے. آپ جانتے ہیں کہ نابینا کو پتہ نہیں چلتا میں جس کے پاس جا رہا ہوں کس کیفیت میں بیٹھا ہے, کس کی مصروفیت اس کو.
آتے ہی حضور کو اپنے طرف متوجہ کرنے شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور اہم کام میں مصروف تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا ان کی آواز سے اور ان کے اس مطالبے پر رسول اللہ تھوڑی سی ناگواری ظاہر کی کہ بے موقع جب بھی کوئی بات کرتا ہے میرے دوست ایک سوچ ہماری ایک سوچ پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ کسی کی سوچ نہیں مل سکتی. نبی جس مقام پر ہوتے ہیں ان کی فراست اسی درجے کی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کا رخ پھیرا ہے یا ان سے تھوڑی سی ناگواری محسوس فرمائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجا طور پر سمجھتے تھے. نفرت نہیں تھی لیکن میرے اللہ کو اتنا بگوارا نہیں ہوا. منہ پھیر لیا اور ناگواری ظاہر کی. ہم جب کہ نبی نہ آیا تھا وما یدریک لعلہ یزکا، میرے پیغمبر آپ کو کیا پتا کہ یہ کوئی اچھی بات سیکھنے کے آیا. حضور اس وقت متوجہ تھے کچھ کفار و مشرکین آئے تھے ان کو دین کی بات سمجھانے کے لیے. تو حضور اس موقع غنیمت سمجھ کر ان کی طرف متوجہ تھے. یہ آ گئے بیچ میں ان کے اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناگواری ظاہر کی. لیکن میرے اللہ کو ان کفار کے ایمان اتنا پسند نہیں تھا. ایمان لانے دیتا اس نبی جو مخلص مومن ہیں ان کی دلدائی منظور تھی. اللہ نے کہا اما من استغنى فانه تصدى وما عليك الا يزكى. یہ جو متکبر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو ایماندار بنانے کے جدوجہد کریں. وما عليك الا يزكى اگر راست پر نہیں آتا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. لیکن آپ ان مخلصین سے روگردانی مت کیجیے. یہ ایسا ہوا کا مقام میرے رب کے سامنے. عبداللہ بن مکتوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسئلے کا امام بنایا. اس موقع پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ خیبر کے بڑے مجاہدین سے ہیں. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ کی نیابت سپرد کر دی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اپنے اہل عیال گھر والوں کی نگرانی دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. آپ سمجھ چکے ہیں کہ صحابہ اکرام کی تنگی کی کیا حالت ہے. نہ سواری ہے نہ کھانے پینے کا سامان لیکن ایمان. اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کی قسم قرآن کی یہ سورہ توبہ کی بہت ساری آیات ہیں اس کے سوا. کچھ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مطالبہ کہ یا رسول اللہ ہم تو بالکل بے دست ہو پائے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے لیکن ہمارے پاس کوئی سواری نہیں. کرتا ماں جو آپ فرما رہے تھے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تم کو میں دے سکوں. ماں میرے کو اللہ اکبر. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور ان لوگوں کو معاوضہ نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں کوئی سواری مانگنے کے لیے تو آپ فرماتے ہیں لا أجد ما أحملكم عليه، میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں تم مجھے سکوں. تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، وہ وہاں سے روتے ہوئے واپس جاتے ہیں. یہ مخلصین ہیں جن کا لمبا تذکرہ سورہ توبہ کا نمبر غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. لمبا سفر تھا، تفصیلات چھوڑتا ہوں میں. راستے میں بہت کچھ آیا، وہ مقصود نہیں اس وقت بات نہیں ہو جائے گی. ان صحابہ میں سے شاید ایک صحابہ وہ تھے جو مخلص تھے لیکن کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. ان میں سے حضرت ابو لبابہ بھی ہیں. وہ ساتھ نہ چل سکے اور وقت ایسا گزر گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی آگے گزر گئے تھے. انہوں نے سوچا کہ ہم نے یہ قصور کیا ہے، جرم کیا ہے، حضور کے ساتھ نہیں جا سکے. انہوں نے اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. اب آپ چاہتے ہیں خدا بار بار جان نصیب کرے، ریاض الجنہ میں جو مختلف ستون ہیں ستونوں کے اوپر نام لکھا ہوا ہے. ستون توبہ. یہاں پر حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا. سر نماز کے وقت اس کو کھول دیا جاتا، نماز پڑھتے پھر، اور یہ فرمایا کہ جب تک رسول اللہ میں اللہ کے نبی کا قیدی ہوں، میں اللہ کا قیدی ہوں، جب تک حضور مجھے نہیں کھولے گا میں نہیں کھولوں گا. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو
حضور نے فرمایا پھر اللہ ہی کھولیں گے تو کھولے گا نہیں. چنانچہ ان کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو کھول دیا گیا. ان لوگوں میں 3 اور صحابہ بھی تھے جن کا قصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع. ان کا تذکرہ بخاری شریف میں لمبی روایت نظر آتا ہے اور یہ ساری کہانی بیان کی حضرت کعب بن مالک. یہ جلیل القدر انصاری صحابی ہیں، شروع میں مسلمان ہونے والے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا نفیر عام کا، تو اس وقت میرے پاس اتنے وسائل موجود تھے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. سواری کا سامان بھی تھا، باقی اسباب بھی میرے پاس موجود تھے، کوئی میرے پاس رکاوٹ کا سبب نہیں. اور میں اس گھمنڈ میں رہا کہ کیا میرے پاس سب کچھ ہے، آج میں تو کل جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤں گا، پرسوں مل جاؤں گا. یہ امروز فردہ کرتے کرتے اللہ کی طرف سے میرا جانا مقدر نہیں کرے گا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں یا معذور ہیں یا منافق ہیں، کوئی مخلص مسلمان باقی نہیں. عورتیں، بچے معذور یا منافق. اور جب میں مدینہ طیبہ میں گزرتا مجھے عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اللہ میں منافقین میں شامل ہو گیا. دل سے میں بہت اچھا مومن تھا، نیت میں فطور بھی تھا، بہت سستی کے بنا. بعض اوقات یہ سستیاں جو ہیں انسانوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. قصہ مختصر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک چلے گئے. یہ تقریباً 50 دن کا سفر تھا. اتنا لمبا سفر بھی اور وہاں کی 20 دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر پاس کر کے. مختصر سے بتا دیتا ہوں کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے اقدام کرنے کے نتیجے میں رومی حکومت پر خدا نے ایسا خوف ڈال دیا. ان کے پاس وسائل نہیں تھے. جو لاکھوں کی فوج رکھنے والا حکمران ہو، 30,000 پیسے و سامان، اس کا کیا مقابلہ کریں گے؟ لیکن یہاں ایمان کی دولت تھی، ایمان کی طاقت تھی، اخلاص کی طاقت تھی. نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان پر روک ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مظفر منصور کامیاب واپس آئے. تفصیلات چھوڑتا ہوں، بہت سارے واقعات درمیان میں آئے. وہاں تبوک پہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کعب بن مالک نظر نہیں آتے، فرمایا کعب بن مالک کدھر گیا؟ کسی نے کہا جی وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کو اس عیش و عشرت نے نہیں آنے دیا. ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل نے کہا غلط کہتے ہو، وہ مخلص مسلمان، ان کے بارے میں ایسی بات نہ کرو. قصہ مختصر یہ کہ واپس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جتنے منافق تھے انہوں نے آ کر ایسے ایسے گلے بہانے کے یا تذبن الیکم جاؤ یا ہمارے کے بالکل شروع کے اندر ہے. میرے پیغمبر جب آپ واپس لوٹیں گے تو آپ کے پاس کیسے عذر پیش کریں گے؟ قل لا تعتذروا، یعنی کہتے ہیں عذر بہانے نہ کرو. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے حالات سے اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا. جھوٹے بہانے کر کے، وہ طرح طرح کے جھوٹے بہانے کر کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قسم اجازت لے لی. فرمایا کہ تمہارا معاملہ خدا کے ساتھ. سمجھ گئے اللہ کا نبی، لیکن ان پر واضح نہیں کیا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے کئی لوگوں نے سکھا کہ یار کوئی بہانے کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے غیظ و غضب سے بڑھ جاؤ گے. کہتے ہیں پہلے وسوسے میرے ذہن میں آتے رہے، لیکن آخر وقت میرے دل کے اندر اطمینان آئے کہ اگر میں نے جھوٹ بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر چھوٹی لے بھی لی، لیکن میں عام انسان کے سامنے گفتگو نہیں کر رہا، اس انسان پر جس کو اللہ کی وحی کے ذریعے سے اطلاع کرنی جاتی ہے. میں نے کہا وقت پر رسول اللہ سے ناراض بھی ہو جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے میرا رب میری توبہ قبول فرما دے گا. چنانچہ کہتے ہیں واپس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، لوگ عذر بانی کرنے والے اپنے آگے. میں جب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، ہلکا سا تبسم فرمایا لیکن غضب آمیز. ہاں جی بتاؤ کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کوئی اور انسان ہوتا تو دیکھتے میں کیسی شرف لسانی کے ساتھ اس کے بات نہیں کرتا، لیکن میرے سامنے خدا کا پیغمبر میں بیٹھا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آ کر
سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرا دیا. میرے پاس کوئی بہانہ نہیں, پوری فرصت میری فراغت کی سب کچھ تھا سوائے اس کے کہ میری سستی اور کوتاہی نے اس مجھے نہیں جانے دیا. حضور نے فرمایا اس سے کہا جب تمہارا معاملہ خدا کے پاس ہے, اللہ کی طرف جو فیصلہ ہے. کہ میں باہر نکلا گئی ہے, مجھے تانے دیے منافق ٹائپ کے لوگوں نے کہ تم نے یہ کیسی بات کر دی. اچھا موقع تھا بہانے کر کے دوسرے لوگ چھوڑ کے تم چھوڑ جاتے. کہتے وسوسے مجھے آتے رہے لیکن باہر دل مطمئن تھا. بعد مجھے پتا چلا کہ دو اور آدمی حضرت ہلال بن امیہ مرارہ بن ربیع, انہوں نے بھی صاف صاف سچ کہہ دیا. پھر میرا اطمینان ہو گیا کہ چلو میرے ساتھ کچھ اور بھی کہیں. اب صورت حال یہ بن گیا, غور کیجیے میری بات پر, کہ کوئی مسلمان نام سے بات کرتا تھا, نہ سلام لیتا تھا نہ سلام کا جواب دیتا تھا. وہ دوسرے دو جو ساتھی تھے تو بوڑھے تھے, وہ تو بس گھر میں بیٹھے رہے سوائے رونے دھونے کا کام ہی کوئی. میں ذرا جوان تھا, تھوڑی ہمت کر کے مسجد نبی آتا, نماز پڑھتا, ایک کونے میں بیٹھتا. کوئی صحابی نہ مجھ سے سلام لیتا نہ سلام کا جواب دیتا. حتیٰ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتا تو حضور سلام کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز شروع کرتا تو حضور میری طرف توجہ فرماتے. جب میں سلام پھیر کے حضور طرف دیکھتا تو رسول اللہ پھیر دیتے. اس اسلام میں اتنی پریشانی مجھے آئی کہ اپنے اس اطمینان کو ظاہر کرنے کے لیے میرے بچپن کے یار دوست میرے چچا بھائی حضرت قتادہ, ایک دن میں ان کے باغ میں گیا, وہ باغ میں کام کر رہے تھے. ان سے جا کر میں سلام, بچپن کا یار, السلام علیکم سے جواب نہیں. میں نے جو جوڑ کر کہا تو جانتا ہے میں خدا رسول کے لیے مخلص ہوں, میں کافر نہیں منافق نہیں ہوں, تم مجھ سے کیوں رخ پھیرتے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. بڑی کوششوں کے بعد اس نے اتنا کہا, اللہ اس کے رسول کا دل جانتے, اس سے بات نہیں کرو. یہاں نوٹ فرمائیے, جب اللہ کے نبی نے ایک آدمی سے رخ پھیر لیا, پھر کسی کے مجال ہے کہ اس کے ساتھ کلام کرے. یہ تھا اتباع صحابہ. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ منافق نہیں, یہ مخلص ہیں, لیکن حضور نے جب اس کے ساتھ آ کے کلام کر دیا تو پھر ہماری مجال نہیں. یہ نہیں کہ حضور کے سامنے ایسا کرتے تھے, تنہائیوں کے اندر بھی غائبانہ طور پر ان کا یہی رویہ حضرت قتادہ نہیں کیا. کہتے ہیں میں حضرت قتادہ کے ذریعے سے دل برداشت ہو کر روتا ہوا باہر نکلا. مجھے پیغام آ گیا رسول اللہ کی طرف سے, مجھے ایک خط ملا غسان کے حکمران کی طرف سے, اور اس کے اندر لکھا تھا کہ تو بڑا معزز آدمی ہے, مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے پیغمبر نے, تیرے نبی نے تیرے ساتھ بڑی بدسلوکی کی ہے, تو ایسا کر میرے پاس آ جائے, تجھے تیری شان کے مطابق ہمیں مقام دیں گے. کہتا ہے میرے دل میں مزید صدمہ پیدا ہوں, اب کافروں کا کچھ صحیح امید پیدا ہوتی ہے کہ میں نبی کے ساتھ غداری کروں. کہ تم اسی پہ خط دینے والے قاصد کے سامنے وہ ایک تندور جا رہا, اس کے لے جا کر وہ خط میں نے پھینک دیا اور کہتا جا کر اس کو ثانی حکمران کہہ دو مجھے تمہاری مدد کو کوئی ضرورت نہیں. تو ہم تمہاری محبت کے مقابلے میں رسول اللہ کی ناراضگی مجھے گوارا ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر ایک نیا پیغام آ گیا حضور سے, پورے 40 دن کے بعد, کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ. تینوں کو کہا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ. اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا کیا میں طلاق دے دوں؟ تو فرمایا کہ نہیں, طلاق نہیں دینا, الگ ہو جاؤ, یہ ماں باپ کے گھر بیٹھو. میں نے اپنی بیوی کو ماں باپ کے گھر بیٹھو. اس پر یہی معمول تھا, سوائے رونے دھونے کے خدا سے معافی مانگنے کے, اور کوئی بھی ہم سے کلام کرنے کے لیے روادار نہیں. نہ سلام, نہ سلام کا جواب, نہ بات کی. اس اسنا میں پورے 50 دن گزرے. صبح کے وقت میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا قرآن تلاوت کر رہا تھا, تو قریب کی پہاڑی سے 2 آدمی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابشر یا کعب بن مالک, اے کعب بن مالک, تمہیں خوشخبری ہو, تمہیں بشارت ہو, تمہیں مبارک ہو. بعد میں
پتہ چلا کہ وہ دو آدمی جو دوڑ کر آ رہے تھے، ایک ابو بکر تھے، دوسرا عمر تھے۔ انتہائی مایوسی کے عالم میں جب کسی کو ایسی خوشخبری ملے تو میں بھاگتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، دیکھا کہ ہر طرف صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، صحابہ حضور کے پاس آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پر دمک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ تو میں نے پہنچتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا جب تو حضور نے فرمایا ابشر کا مالک تمہیں بشارت ہو، تمہاری پوری زندگی میں جس دن سے پیدا ہوئے آج تک اتنا مبارک دن نہیں آیا جتنا کہ آج ہے۔ سب صحابہ اکرام مجھے مبارکباد دینے لگے۔ وہ جو بات کرنا سلام کا جواب دینا روادار نہیں تھے، آج نبی نے بات شروع کی تو چلو میں بات شروع کر دی۔ اندازہ فرمائیے میرے دوستو، صحابہ کس قدر متبع رسول تھے۔ ذرا اس قسم کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، ہماری ایسی حالت بن سکتی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کبھی وہ کیسے مخلص لوگ تھے۔ نبی نے چند ایک اپیل کی ہے کہ سارا سامان دے دیا۔ حضور نے پوچھا ابو بکر صدیق سے، کلائن سے معلوم کریے کہ سب کچھ لے آئے ہوں گے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ کعب بن مالک جب حضور کے سامنے پہنچے تو خوشی کے مارے کہ یا رسول اللہ میری توبہ میں بات شامل ہے کہ میں سارا مال خدا کے راہ میں قربان کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ذرا تحمل کے ساتھ سارا نہیں، کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑنا ہے۔ تاہاں کہ میں نے کہا آدھا پھر فرمایا نہیں، ایک تہائی مال خدا کے راہ میں قربان کرتا۔ انہیں ایمان سب سے زیادہ عزیز تھا، مال باغات اور دوسری چیزیں عزیز نہیں۔ کیوں نہ خدا نے اپنی کتابوں کے تذکرے کرے؟ میری بات آپ کو یاد ہوگی، صدیاں گزر چکی ہیں، بڑے بڑے سلاطین، حکمران، بادشاہ، سرمایہ دار، دولت مند گزرے، کس کا تذکرہ ہے؟ کون کسی کو جانتا ہے؟ ان مخلصین کو آج بھی ان کے نام آسمانی شہرت پر چمکتے ہیں، اللہ کی کتاب میں تذکرے پڑھتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے مسلمان آئیں گے یہ تذکرے پڑھتے جائیں گے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ جس شخص کو نبی سے سچی محبت ہے اپنے آپ کو ٹٹولے، جس شخص کو مخلصانہ سچی محبت ہے، پھر ادنا درجے میں، ادنا درجے کے اندر کسی ایک صحابی کے بارے میں دل میں سوء ظن اور بدگمانی نہ آئے۔ اور اگر کوئی آئی ہے اس کے علم میں کوئی بات تو سمجھو کسی یہودی نے، کسی سبائی نے، کسی مجوسی نے، کسی ابلیس کی اولاد نے وہ کتاب لکھی ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ لوگ خدا کے مقبول تھے، خدا کے مقبول بندے تھے، نبی کے مقبول بندے تھے، نبی کے محبوب تھے۔ ابھی آپ نے حضرت عبداللہ بن مکتوم کے بارے میں سن لیا، فوراً وحی آ گئی، ذرا سی بیروحی اللہ کے نبی بڑھتی نہیں آسمان سے وحی آ گئی، اور قرآن میں وہ صورت موجود ہے، سورہ عبس پڑھ کے عمل کرے گی۔ اللہ کے نزدیک ان کے اپنا مقام تھا۔ ایک بات کہتا ہوں، حوصلے کے ساتھ سن لینا۔ آپ کو اپنے گرد و پیش میں، اپنے ملک کے اندر بہت سارے جبہ و دستار والے ملیں گے، کہیں گے میں فلاں حضرت نے یہ لکھا ہے، فلاں حضرت نے یہ لکھا ہے، فلاں حضرت نے۔ میری اس بات میں نہ بھول جانے، ان حضرتوں کی کیا حیثیت ہے صحابہ کا؟ یہ ساری دنیا کے حضرت، ساری دنیا کے محدث، ساری دنیا کا فقیہ، سارے مجتہد، سارے اولیاء اللہ مل کر کسی ایک ادنا صحابی کو تو فقیہ ہو سکتے۔ آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو بات یاد ہوگی، حضرت معاویہ کی اگر کسی سڑک سے گزریں گھوڑے پر سوار ہو کر اور میں سڑک کے کنارے پر بیٹھ جاؤں
اور ان کی گھوڑے کی ٹاپوں سے گرد و غبار اڑ کر میرے کپڑوں پر میرے جسم پر پڑے تو میں سمجھوں گا اللہ نے میں اپنا دوست کی آگ حرام کر دیا۔ صحابہ کا یہ مقام ہے۔ وہ فارسی کا محاورہ ولی لا ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ صحابہ کو دیکھنا ان کی نظر سے دیکھیں، فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے لوگ، جن کو اپنا ہی پتا نہیں، وہ کیا معیار قائم کر سکتے ہیں صحابہ کے بارے میں؟ صحابہ کو دیکھنا اور اللہ کے قرآن میں دیکھو، صحابہ کو دیکھنا اللہ کے نبی کے فرمان میں دیکھو۔ جو صحابہ سے نیچے لوگ ہیں ان کی زبان سے صحابہ کو مت پڑھو، ان کے تحریروں سے صحابہ کو مت پڑھو، وہ اس معیار پہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بات صحابہ کی مدح میں ہے تو سمجھو کہ قرآن کے مطابق ہے، نبی کے فرمان کے مطابق ہے، صحابہ کی قدر میں ہے، تحقیر توہین ہے، تذلیل ہے، تو سمجھو کسی ابلیس کی لکھی ہوئی ہے۔ 50 دن کے دیکھیے جھوٹ نہیں بولا انہوں نے۔ 50 دن کے بعد رات کے پچھلے پر اللہ کے نبی پر وحی آئی اور وحی کے ذریعے فرمایا کہ یہ مخلص انسان اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ پھر نبی نے پھر ان کو بلایا اور سارے صحابہ کرام نے ان کو مبارکباد دی۔ جب تک اللہ کی وحی کے ذریعے سے فیصلے نہیں آئے، نہ حضور نے ان کے ساتھ بات کی، نہ کسی دوسرے مسلمان نے بات کی۔ یہ تھا ان کا ایمان، اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے کسی محبوب اور پیارے کے ساتھ کے رشتے توڑ دیتے تھے۔ اور ابو لبابہ کو دیکھیے، اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا۔ آج بھی اس ستون کا نام ستون مصطفیٰ توبہ۔ کتنا عرصہ گزر چکا ہے ابو لبابہ کو، حضرت کعب مالک کو، 1000 سال گزر چکے ہیں۔ آج بھی یہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی جگہ تذکرہ ہوتا ہوگا۔ ہے ہمارا کوئی رشتہ آپ کے ساتھ؟ کوئی نسلی رشتہ، کوئی خاندانی قبیلے کا تعلق؟ کوئی نہیں۔ البتہ ایک رشتہ ہے اور وہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے، لا قابل انقطاع اور اٹوٹ رشتہ ہے۔ اس لیے ہم بھی تذکرہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ تذکرہ کر کے اپنی نسبتوں کے ساتھ قائم کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، اپنے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کے لیے۔ ہم نے کسی سے واہ واہ نہیں لینی، نہ کسی کی ناراضگی کی پرواہ ہے، نہ کسی کی واہ واہ کی۔ ہمارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کا قرآن ہمارے سامنے ہے۔ قرآن ان کی عظمتیں بیان کرتا ہے، ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ یہ 3 آیتیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے، نبی پر بھی اللہ نے مہربانی فرما دی، مہاجرین انصار پر مہربانی فرما دی۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے تنگی کے وقت نبی کا ساتھ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ سن چکے ہیں اور پچھلے جمعے میں اسی غزوے سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طبقوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک عمارت بنائی تھی کہ یہ مسجد ہے، ہمارے گھر ذرا مسجد نبوی سے، مسجد قباء سے دور ہیں، تو سردی گرمی بارش برسات کے اندر کوئی بوڑھے آدمی ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتے ہیں، ان کے لیے وہاں جانا مشکل ہے، ہم ایک مسجد بنا رہے ہیں، آپ ایک دفعہ نماز پڑھ لیں گے تو سارے مسلمان متوجہ ہوں۔ حضور نے وعدہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اس رضا سے واپس پر نماز پڑھو۔ اور وہ مسجد نہیں تھی، مسجد کے نام پر ایک عمارت تھی، جس کو ہماری تاریخ کی زبان کے اندر کیا کہا گیا؟ مسجد زرار، والذین اتخذوا مسجدا زرارا، جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ لوگوں کو ضرر پہنچائیں، نقصان پہنچائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر قبل اس کے کہ وہاں پہنچتے اور وعدہ وفائی کرتے، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا لا تقم فیہ ابدا، میرے حبیب اس میں جا کر نماز نہیں پڑھنی۔ اور وہی آ گئی، یہ مسجد نہیں،
یہ ضرر پہنچانے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک اڈا بنایا گیا ہے۔ ویسا تفریقاً بین المومنین، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا ایک مرکز بنایا گیا ہے۔ ویسا لمن حارب اللہ رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی ایک پناہ گاہ بنائی گئی ہے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، یہ مسجد کے نام پر یہ اڈا بنانے والے قسم کھا کر آپ کے سامنے کہیں گے ہمارا مقصد نیک ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فَمَن لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، میرے نبی اس میں آپ نے کبھی جا کے نماز نہیں پڑھنی۔ کہاں پڑھنی ہے؟ لَمَسْجِدًا أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، پہلے دن سے جو مسجد تقوی کی بنیاد پر پائے گی، آپ زیادہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ اس میں جا کر نماز پڑھیں۔ یہ ہے مسجد قباء۔ آپ اللہ کی توفیق سے وہاں جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ بار بار وہاں سے نصیب فرمائے۔ اور پھر اس کی تعریف بیان کی گئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے اندر کیوں آپ کو نماز پڑھنے کا کہا جا رہا ہے؟ اس کے اندر کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ وہ اندر سے بھی پاک تھے، ظاہر میں بھی پاک تھے۔ میرے اللہ نے آسمان عرش و اللہ سے ان کی پاک رہنے کی، پاک ہونے کی گواہیاں دی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں میرے نبی کے صحابہ۔ میرے دوستو، سب نوجوان بھی بزرگ بھی، میری اپیل ہے، میری درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کے قومی صحابہ کی محبت سے منور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں، خواتین کو، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ان کے خمیر میں یہ بات ڈال دیں کہ جب تک زندہ رہیں تو مخلص مسلمان کے حصے زندہ رہیں گے۔ اور اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ ہم کو شرک سے بھی بچائے گا اور بدعت سے بچائے گا۔ صحابہ کی محبت ایسا نصر کثیر ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے جو کچھ بھی سنایا اللہ قرآن کی روشنی میں سنایا، وہ معیدات احادیث مبارکہ سے ضرور سنائی ہے، لیکن بنیاد اللہ کے قرآن کو بنایا۔ قرآن ایک ایسی سچائی ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی آیت ضعیف نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت موضوع نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ یہ انسانی کلام نہیں، میرے رب کا فرمان ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے، منافقت نہیں، اخلاص سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنا وقت سب کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ مسئلے بے شمار ہیں، یہ اور بھی جا سکتے ہیں۔ مجھ پر آپ کا ایک قرض ہے، ایک فرض ہے جو میں نبھا رہا ہوں۔ اگر میں نہ نبھاؤں تو میں خدا کا بھی مجرم ہوں اور آپ کا بھی مخلوق۔ میں سچائی آپ تک پہنچا رہا ہوں، درخواست بھی کر رہا ہوں کہ سچائیوں کے ساتھ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ان صحابہ نے سچ کہا، سچ پر چھوڑ گئے، آخر میں اللہ نے کہا اتقوا اللہ، سبحان اللہ سے ڈرتے رہنا، وکونوا مع الصادقین، جو سچے ہیں ان کا ساتھ دینا۔ صحابہ سب سچے تھے، صحابہ سب سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کی محبت اور کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آخری چاشمبہ کی شرعی حیثیت ہے، کانفرنس کئی سال سے چلتا رہا ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے ترغیب بھی کی ہے، کچھ اضافے کیے ہیں۔ آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں میں لے جا کر مساجد میں تقسیم کر دیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے، جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ مل جائے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت کتاب ہے، بلکہ سب دوستوں سے کہوں گا کہ اپنے دوستوں کو اگر گفٹ دینی ہو تو خوشبوئی گفٹ دینے اور کھانے پینے گفٹ دینے کے بجائے یہ جو دینی ایمان کا ایک برکت ہے، حضور کی محبت، اسوہ حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں جو ہیں، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کو مسلمان اپنا سکتا ہے، یہ کتاب شاکر رئی صاحب جو حضرت خامنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جل خلفاء اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، کراچی میں گزرے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، یہ آپ حضرات خرید میں لیں۔ اور میں کوشش کروں، میں درخواست کروں گا آپ حضرات سے کہ اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو اگر گفٹ دیں اور یہ کتاب دیں، اللہ تعالیٰ